السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل درود پاک کے باب میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک بزرگ جنگل سے گزر رہے تھے تو رات ہو گئی۔ انہیں یقین ہوا کہ اب اس وقت میں جنگل پار نہیں کر سکوں گا اور شہر میں نہیں جا پاؤں گا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آج کی رات قیام جنگل میں کرنا پڑے گا۔ تو اس ارادے سے وہ جنگل کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے۔ ٹیلے پہ جانے کی وجہ یہ رہی کہ جنگل میں جنگلی جانور ہوتے ہیں، تو ان سے محفوظ رہنے کے لیے، ان کے خطرات سے بچنے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ٹیلے پر جاتے ہیں۔ اب جنگلی جانور تو کہیں بھی آ سکتا ہے اور حملہ کر سکتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی خطرہ تو تھا ہی کہ جنگل میں موجود ہے اور جنگلی جانور کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک جو درود پاک کی فضیلت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یاد آئی، جس کو ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ تو اس درود پاک کی فضیلت کو جب انہوں نے یاد کیا تو اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہم نے بچپن سے سنی ہے نا، تو یہ انہوں نے بھی سنی تھی، مگر اس پر انہوں نے عمل کر لیا اور ٹیلے پر چڑھ کر کے انہوں نے اپنے گرد جو ہے اطراف میں ایک دائرہ کھینچا، اس کے بیچ میں بیٹھ گئے اور پوری رات درود پاک پڑھتے رہے۔ پوری رات درود پاک پڑھتے رہے۔ تو اس بارے میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب رہا کہ آپ پوری رات درود پاک پڑھتے رہے؟ تو کہا وہ اس سبب سے کہ میرا یقین ہے اس حدیث پاک پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو مجھے یقین تھا کہ جب میں درود ایک مرتبہ پڑھتا ہوں تو 10 رحمت نازل ہوتی ہے، یہی درود میں مسلسل پڑھتا رہوں گا تو مسلسل رحمتیں نازل ہوتی ہی رہے گی، اور جہاں رحمت ہوگی وہاں یقیناً زحمت نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی رحمت مسلسل برسے گی اور اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو یقیناً وہاں زحمت نہیں ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ میں نے پوری رات درود پاک پڑھا اور اس کا صلہ یہ ملا کہ جنگلی جانور میرے ارد گرد آ کر کھڑے رہے مگر مجھے پوری رات انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ فضیلت ہم بھی سنتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں،
مگر ایک فضیلت ہمارے اسلاف بھی پڑھتے تھے، سنتے تھے، مگر اس پر یقین کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے۔ ہم اگر عمل کر بھی لیتے ہیں کسی کی فضیلت، کسی کے زبان سے فضیلت سننے کے بعد، مگر اس پر یقین کرنا اس طرح سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ اتنا یقین تھا کہ جب رحمت برسے گی تو انشاءاللہ زحمت کا کوئی شائبہ نہیں، زحمت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ زحمت یعنی نقصان، پریشانی۔ تو جنگلی جانوروں کے بیچ میں، جنگل میں وہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے محفوظ رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے ورد سے ہر طرح کی زحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف فضیلت سن کے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر یقین رکھ کے پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس جو کمی ہے وہ یقین کی ہے، اگر وہ یقین شامل ہو جائے، ساتھ میں ہمارے اس پڑھنے کے، تو اس کی برکتیں جیسے ہمارے اسلاف کو ملی ہے ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے جب بھی درود پڑھا کرو یقین کے ساتھ پڑھا کرو کہ ایک مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو رحمت برستی ہے۔ تو اس کا جتنا ورد کریں گے اتنی دیر تک ہم اللہ کی رحمت میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسی کی توفیق سے ہم لوگ آج خلیفہ دوم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع ہے، سبحان شاہ درگاہ مسجد میں، اور یہ توفیق ہمارے حصے میں آئی۔ یہ تذکرے بار بار ہونے چاہیے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس سبب سے کہ ہم اور ہمارے بچے تاریخ میں تو بہت سارے نام جانتے ہیں، اس کے سوا جو زمانے میں ٹی وی چینلز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سے جس کو سپر مین، سپر ہیرو بتایا جاتا ہے، جو ہوتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہمارے بچے سب جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، کس کی کتنی طاقت ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون ہوا میں اڑ سکتا ہے، کون کیسے مار سکتا ہے، کس کے پاس کتنا پاور ہے۔ اگر آپ بچوں سے پوچھو تو ساری داستان سنا دیں گے جو ہم نے نہیں سنی ہوگی، مگر ہمارے بچوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں اگر پوچھا جائے گا تو شاید ہی کوئی بچہ جواب دے پائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے ایسے تذکرے صرف مسجدوں میں نہیں، گھروں میں بھی ہونے چاہیے، اپنی خاص مجلسوں میں بھی ان اسلاف کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ مواقع آتے ہیں اور تذکرے ہوتے بھی ہیں، مگر یہ تذکرے خاص لوگ کرتے ہیں اور چند ہی افراد ہوتے ہیں وہ ان تذکروں کو سننے والے۔ مسجدوں میں ہوتا ہے، خانقاہوں میں ہوتا ہے، درگاہوں میں ہوتا ہوگا، وہاں مخصوص افراد ہوتے ہیں، انہی کے درمیان یہ تذکرہ ہوتا ہے اور وہیں تک محدود رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہیے ان تعلیمات کے حاصل کرنے کے بعد انہی تعلیمات کو ہم اپنے گھروں میں شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں، اپنے گھروں میں جا کر کے اس کا تذکرہ کریں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ جو آپ نے سنا ہے وہ آپ کو یاد رہے گا سنانے کے سبب سے، اور دوسرا یہ کہ آپ سنائیں گے تو آپ کا وہ جو علم آپ نے حاصل کیا تھا کہیں بیٹھ کر کے وہ آپ نے منتقل کر دیا، تو آپ کے بچوں تک بھی وہ علم، آپ کے گھر والوں تک بھی وہ علم پہنچے گا۔ تو یہ تذکرے کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ اس کے سوا یہ ہے کہ یہ تذکرے مسجد سے نکل کر کے بازاروں میں ہونے چاہیے، ہوٹلز میں ہونے چاہیے، چوراہے پر ہونے چاہیے۔ آپ کہیں جا کر بیٹھو تو وہاں جس کا دن ہے اس کا تذکرہ نظر آئے، جس کا دن ہو اس کا تذکرہ نظر آئے۔ جہاں بیٹھو، آپ کو پتہ ہے
مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر سیکھنے کے لیے یہ مثال ہے بہت اچھی۔ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میں نے میرے پیچھے والے کرسی پر جو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، محرم کا مہینہ تھا اور وہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا، اور بڑے ذوق اور شوق سے، انہماک سے، خوشی کے ساتھ، غم کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ جیسا واقعہ سناتا اس طرح کے اس کے تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ کسی جلسے میں بیان کر رہا ہو۔ اس جذبے کے ساتھ وہ ایک شخص کو وہ واقعہ سنا رہا تھا، واقعات کربلا۔ واقعات کربلا۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ ایسا کون ہے جو ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پیتے پیتے امام حسین کا شہدائے کربلا کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو میں نے بھی کان لگایا، غور سے سنتا رہا، یار یہ کون ہو سکتا ہے یہ؟ تو باتیں سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیعہ تھا۔ بات سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، اس کی گفتگو سننے کے بعد، کہ وہ شیعہ تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ الگ بات ہے کہ سنی نہیں تھا۔ حق تو ہمارا سب سے زیادہ ہے نا، ان کا تذکرہ کرنے کا ہر جگہ جہاں موقع ملے، مگر ہم نے کبھی سنیوں کو جلدی تذکرہ کرتے کہیں نہیں دیکھا، نہ چوراہے پر، نہ ہوٹل میں، نہ روڈ کے کنارے پر، کہیں نہیں۔ مسجدوں میں نے کہا نا، خاص لوگ ذکر کرتے ہیں، خاص لوگ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد ابھی ایسی ہے جو امام حسین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ امام حسین ہی کی شخصیت کیا ہے، بلکہ کسی کے بارے میں، ہمارے اسلاف میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کے کہوں تو خود ہمارے نبی کے بارے میں بہت سارے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ اب اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سے ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ ایسا ذوق اور شوق جو ان کے لوگوں میں ہے، ایسا ذوق اور شوق سنیوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ سیکھی جا سکتی ہے۔ تو تذکرے سے مسجدوں میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے باہر نکل کر کے جہاں آپ بیٹھو یہ تذکرے ہونے چاہیے۔ تو جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں کہیں، آج یہاں بیٹھے ہوں گے، کل کہیں اور بیٹھے ہوں گے، جس سے بھی تذکرہ سنو اور جس کا بھی تذکرہ سنو، یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر وہی 50، 100، 200، 500 افراد جا کر کے تذکرہ کرتے ہیں تو یہی 500 لوگ 500 میں جا کر ذکر کریں گے تو 1000 سن لیں گے، 1000 سن لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ذکر بڑھ جائے گا اور اس طرح سے ذاکرین میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ایک پیغام ہے پہنچانے کا، ایک ذریعہ ہے یہ، جو ہمیں اگر توفیق ملی ہے سنانے کی تو اس کو منتقل کرو، اس کو ڈیلیور کرو دوسروں تک۔ یہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ یہ تذکرہ محدود نہ ہو بلکہ پھیل جائے، ہمارے گھروں میں بھی جائے، ہمارے محلوں میں بھی جائے۔ ایسا ہو کہ پھر چوراہے پہ نوجوان بیٹھا ہو تو وہاں تذکرہ ہو ہمارے اسلاف کا، لوگ بیٹھے سننے کے لیے، اس کی باتیں کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ان کے تذکرے کیے جائے جس پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے وہ زبان ہم کو عطا فرمائی کہ اس کے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق اس نے ہم کو عطا فرمائی، اس بات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار سے کہا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام فرماتے، پوچھا اے جبرائیل عمر کی فضیلت بیان کرو۔ سرکار فرماتے میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل حضرت عمر کی فضیلت بیان کرو، تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اتنے عمر تک بھی، اتنے عرصے تک بھی اگر میں حضرت عمر فاروق کا تذکرہ کروں تب بھی آپ کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف رہی ہے، تو اتنی عرصے تک، اتنے وقت تک میں، حضرت جبرائیل فرماتے، حضرت عمر کا تذکرہ کروں
تب بھی آپ کی فضیلت کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہوگی فضیلت۔ یہ فضیلت حضرت جبریل امین بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ ایمان لائے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے سبب سے اہل آسمان خوشی منا رہا ہے، اہل آسمان خوشی منا رہا ہے اور میں بھی خوش ہوں۔ حضرت جبریل امین نے خوشخبری سنائی۔ کسی کی شخصیت کا، کسی کے مرتبے کا اندازہ لگانا ہو تو لگانے کے لیے یہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جبریل امین فرشتوں کے سردار یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ بارگاہ رسول میں۔ اس سے آپ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ان کے ایمان لانے پر پورے فرشتے خوش ہیں۔ اہل آسمان مطلب فرشتوں میں، آسمانوں میں فرشتے ہوتے ہیں نا، تو اہل آسمان میں جتنے فرشتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر خوشی منا رہے ہیں، اور اس خوشی منانے کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ شخصیت ہے آپ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے، ان سے آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو ان کی عزت نہ کرتا ہو۔ یہ فضیلت ہمارے نبی بیان کر رہے ہیں حضرت عمر کی۔ ہم تذکرہ کریں حضرت عمر فاروق کا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، فضیلت تو ہم کو حاصل ہے ان کا تذکرہ کرنے کے سبب سے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہم کو نیکیاں ملتی ہے، ہم مشرف ہو جاتے ہیں، ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اگر کسی کا تذکرہ ہو رہا ہو تو پھر اس کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ عمر سے فرشتوں میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو ان کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین میں جن و انس میں کوئی ایسا شیطان نہیں جو حضرت عمر فاروق سے ڈرتا نہ ہو۔ زمین میں کوئی ایسا شیطان نہیں جن و انس میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا نہ ہو۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ شخصیت کا اندازہ لگاؤ، ہر ایک گرفتار ہوتا ہے شیطان کے مکر و فریب میں، ہر ایک گرفتار ہوتا ہے، شیطان سب پر حملے کرتا بھی ہے، سب پر حملے بھی کرتا ہے، مگر شان حضرت عمر فاروق کی ایسی ہے کہ آپ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے گزرتا نہیں بلکہ راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ شان ہے آپ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریش کی کچھ عورتوں کے ساتھ محو گفتگو تھے اپنے حجرے میں، کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ تو کہا عمر۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی، ہاں اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق دروازے میں داخل ہوئے، جو خواتین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہی تھی وہ فوراً پردے میں چلی گئی، وہاں سے اٹھ کر کے فوراً پردے میں چلی گئی، اندر چلی گئی دوسرے حجرے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بات؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، اس عمل کو دیکھ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ پر، تبسم پر میں قربان، آپ ہمیشہ ہنستے رہے، مگر سبب کیا ہے کہ میرے آتے ہی سب کے سب اندر چلے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر یہ تم سے ڈرتی ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ عمر یہ تم سے ڈرتی ہے، اور تمہارے ڈر کے سب اندر چلی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ مجھ سے کیسا ڈر، آپ سے ڈرنا چاہیے۔
آپ سے ڈرنا چاہیے، مجھ سے کیسا ڈر؟ تو اندر سے خاتون کہتی ہے وہ اس لیے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سخت گیر ہے، سخت ہے مزاج میں، مزاج آپ کا سخت تھا نا، اس لیے ہم آپ سے ڈرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیر کوئی بات نہیں عمر، بیٹھو اور سنو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں حضرت عمر فاروق آ جاتے ہیں رنگ بدل جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں ان کی گفتگو کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر، آپ کا لقب فاروق۔ فاروق کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والے کو۔ ہم آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والوں، حق اور باطل کے درمیان جو فرق کیا تھا وہ حضرت عمر فاروق نے کر دیا، واضح کر دیا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بارہا، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، ایمان لائے آپ کے دست مبارک پر بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں، ہمارا ایمان اسلام سچا نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بے شک ہم حق پر ہے، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام سچا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں جبکہ ہم حق پر ہیں؟ اس وقت تک حضرت حمزہ بھی ایمان لا چکے تھے، اس وقت تک حضرت حمزہ بھی ایمان لا چکے تھے، مگر اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کا کھل کر کے اظہار نہیں کیا تھا، کسی کو معلوم ہو چکا تھا، اور ایمان لانے کے بعد جو عبادات وہ بجا لاتے تھے اس کا علم کسی کو نہیں تھا، چھپ کر عبادت کی جاتی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دار ارقم میں بیٹھا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صحابہ کرام۔ تو اس وقت تک کوئی بھی کھل کر عبادت نہیں کرتا تھا، ایسا دور تھا، حالات ایسے تھے کہ کوئی کھل کر عبادت نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ حضرت حمزہ جو تھے 39ویں تھے اور 40واں نمبر حضرت عمر فاروق کا تھا ایمان لانے والے کے تعداد میں، کل اتنے ہی لوگ تھے، اتنے ہی افراد تھے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں جب ہم حق پر ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ حالات ایسے ہیں جس سبب سے ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، اگر ہم حق پر ہے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کریں گے اپنے ایمان کا اور کھل کر عبادت کریں گے۔ وہ پہلا وقت تھا، حضرت عمر فاروق کے کہنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی بھی ہوئے، اور وہ پہلا وقت تھا کہ ایک صف میں حضرت عمر فاروق کی صدارت تھی، پیچھے لوگ تھے، اور ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی صدارت تھی، اور پیچھے ان کے کچھ افراد تھے۔ تو کل ملا کر کے اس وقت 40 افراد جو ایمان لائے تھے، ایک کی صدارت، بیچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک طرف حضرت عمر فاروق، ایک طرف حضرت حمزہ، اور اس طرح سے یہ قافلہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف چل پڑا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حدیثوں میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کفار قریش یہ کہنے لگے کہ آج ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ہماری تعداد میں سے ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ہم آدھے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کفار قریش نے محسوس کیا حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد ہم آدھے ہو گئے، یعنی آدھی طاقت ان کی ختم ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑھے،
مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ روک سکے۔ حضرت عمر فاروق کا اعلان تھا، جس کو اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہو وہ میرے سامنے آئے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرے سامنے آئے۔ اس کے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک رات پہلے، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ چند دن پہلے، اور کہیں تذکر آیا ہے کہ جمعرات کی رات، اور یہ جمعہ کا دن تھا، ایسا بھی تذکر آیا کہ جمعرات کی رات ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق کیا ہے، اگر یہ سمجھنا ہو تو سیدھے سیدھے الفاظ میں یہ دعائے مصطفیٰ ہے جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ ایک بات سمجھ میں آئی، دوسری بات اور سمجھاتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کی رات دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے ابو جہل بن ہشام، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، ابو جہل تو وہ جہالت کی وجہ سے مشہور ہوا، عمر بن ہشام نام تھا، اور عمر بن خطاب، یہ دو ایسے تھے کفار قریش میں جن کی بڑی شہرت تھی، دبدبہ تھا، لوگ ڈرتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، روب و دبدبہ تھا۔ ابو جہل بھی ایسا کوئی معمولی نہیں تھا، بہت روب و دبدبہ تھا اس کا، اور دوسرے حضرت عمر فاروق تھے۔ تو ایک رات پہلے جمعرات کی رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے عزت عطا فرما، تقویت عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جمعرات کی رات دعا فرمائی، اور دوسرے دن حضرت عمر فاروق ایمان لائے، دوسرے ہی دن حضرت عمر فاروق ایمان لائے۔ تو دوسری بات یہ کہ دو لوگوں کے حق میں دعا کی تھی نبی نے، دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو مزید تقویت عطا فرما، عزت کے اعتبار سے تقویت عطا فرما، دونوں میں سے کسی ایک کو۔ مگر وہ دعا حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق کون ہے اگر یہ سمجھنا ہو تو انتخاب خدا ہے، انتخاب خدا ہے۔ خدا نے دونوں میں سے جس کا انتخاب کیا وہ فاروق اعظم ہے، اور دعائے مصطفیٰ میں سے جس کے حق میں قبول ہوئی وہ فاروق اعظم ہے۔ یہ فضیلت ہے آپ کی۔ تو پھر یہ قافلہ چلا، کسی نے نہیں روکا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لاتے ہی فوراً یہ کام کیا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، آپ کے ایمان کی بلندی کیا ہوگی، آپ کے ایمان کی بلندی کیا ہوگی کہ اس جذبے کے ساتھ ایمان لاتے ہی پہلا قدم اٹھایا ہے کہ ہم جو کریں گے کھل کر کریں گے، عبادت کریں گے تو کھل کر کریں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا اگر ہم حق پر ہے، اس یقین کے ساتھ۔ اور پھر کعبۃ اللہ میں پہنچے اور پہلی مرتبہ کھل کر کے کعبۃ اللہ شریف میں نماز ادا کی گئی۔ تو کھل کر کے نماز ادا کرنے کا یہ فریضہ، یہ حق اور یہ فضیلت حضرت عمر فاروق کے حصے میں آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو یہ موقع عطا ہوا ہے کہ وہ کھل کر عبادت کر سکے۔ اس کے بعد پھر کھل کر ہی عبادت کرتے رہے، پھر اس کے بعد میں چھپ کر عبادت کرنے کی حاجت پیش کبھی نہیں آئی۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ مشورہ کرتے ہو تو اس میں حضرت عمر فاروق کی رائے ہونی چاہیے، اور صحابہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں کوئی مشورہ کرے تو حضرت عمر فاروق کی رائے شامل کر لے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو امتیں گزری ہے ان میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث وہ کہتے ہیں جو حدیث روایت کرتا ہے، اور محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی زبان پر حق جاری کر دیا ہو، جس کو الہام ہوتا ہو اور جس کا کشف اور مکاشفہ کھل چکا ہو، وہ ذات حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ تو اس لیے جہاں کوئی مشورہ کرے تو حضرت عمر فاروق کی رائے شامل کر لی جاتی تھی۔ وہ اس لیے صحابہ شامل کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق جیسا کہتے تھے وہ حق تو کہتے تھے، مگر ان کی
تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرے حیدری، یا علی. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو نکلتا تھا، کئی بار آپ نے مشورہ دیا لوگوں کو، اور جیسا مشورہ دیتے قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی آپ کی تائید میں، آپ کی تائید میں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایمان لانے کے بعد پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ شریف میں نماز ادا کی گئی، کھل کر کے عبادت کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. ایمان کا عالم کیا ہوگا، جذبے کا عالم کیا ہوگا، ایمان ان کا. روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو اس وقت حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. صحابہ ترستے تھے دست بوسی کرنے کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق اسی مسرت کے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی جان کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ مجھے اپنی جان عزیز ہے، اس کے سوا جتنی کائنات میں چیز ہے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سے فرمایا حضرت فاروق اعظم نے. یہ سن کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا کہ فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، میں جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایمان کا پہلے یہ عالم تھا کہ ایمان لاتے ہی آپ کا جوش اور جذبہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ شریف میں کھل کر عبادت کرے. ہم حق پر ہے تو حق کو اعلان کر کے بجا لائیں گے، اس پر عمل کرنے کے. یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے نا، ایمانی جذبہ ہوتا ہے. اور پھر کسی مذہب پر رہنے کے بعد، اس دین پر آنے کے بعد، اس کے خاطر مرنے کے لیے تیار ہونے کا جذبہ اتنے آسانی سے کسی کو نہیں ملتا، اتنے آسانی سے کسی کو نہیں ملتا. ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمیں مسجد تک آنے نہیں دیتا، نیکیوں کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دیتا. اور ایک ان لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ مرنے کے لیے تیار ہے. یہ خوف اور دہشت ان کو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم تیار ہیں، ہم حق پر ہے تو پھر ہم کھل کر کریں گے. ایسا ایمان ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جان کو چھوڑ کر کے. تو فوراً جب جواب دیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. بزرگوں اور دوستو، یہ شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کر لینا چاہیے. یہ فاروق اعظم ہے، یہی فاروق اعظم ہے. ایسا ایمان ہے، ایسی حکومت کی ہے، ایسی سلطنت کی ہے. بادشاہوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا، حکمرانوں میں کوئی ایسا حکمراں اب تک نہیں گزرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کا قانون دیا، جو اسلام دیا، جو دین دیا، اس کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکلی نافذ کر کے زمانے کو دکھایا، پریکٹیکلی نافذ کر کے دکھایا ہے ہر چیز. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اتنا شاندار دور. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے اقدس میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں ایک کنویں کے پاس ہوں اور کنویں میں سے ایک چرخا ہے اور اس کو ڈول لگا ہوا ہے رسی کے ساتھ، اور اس ڈول سے میں پانی نکال رہا ہوں. ایک ڈول ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی
اس کنویں سے اس ڈول کے ذریعے سے پانی نکالا، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے. یہ خواب کسی اور کا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. میں نے خواب میں یہ دیکھا جب فاروق اعظم آئے تو اور انہوں نے بھی کنویں سے پانی نکالنا چاہا، تو عجیب بات یہ تھی کہ جس ڈول سے میں نے نکالا، جس ڈول سے پانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا، اس ڈول سے حضرت عمر فاروق نے نہیں نکالا، بلکہ انہوں نے بڑا ڈول دیکھا ان کے پاس میں نے، اور انہوں نے بڑے ڈول سے پانی نکالا، اور اتنا پانی نکالا کہ اس وقت جتنے جانور تھے سب کے سب سیراب ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے. تو راوی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کا دین. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے ڈول میں پانی نکالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چھوٹے ڈول میں پانی نکالا. تو ہرگز یہ معنی اس کا نہ نکالے کوئی کہ دین سب سے بہتر حضرت عمر فاروق کا نہیں. بات سمجھنے والی ہے. چھوٹے ڈول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹے ڈول سے نکالا، حضرت فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چھوٹے ڈول میں نکالا، حضرت عمر فاروق نے بڑے ڈول میں نکالا، اور سب سیراب ہو گئے. تو خواب کی تعبیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی عمر کا دین، اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں بھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں بھی دین پر عمل کرنے میں بہت زیادہ دشواریاں تھیں، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. دین کو پھیلانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن مشکلات کا سامنا کیا ہے، واقعات احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد ہی سلسلہ شروع ہوا تھا کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، نبوت کا اعلان کرنے والے مرتد ہو گئے، لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، حالات بگڑ گئے تھے. تو تعبیر یہ تھی کہ جن حالات کا سامنا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو 2.5 سال کے عرصے میں کرنا پڑا خلافت کے دور میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حیات میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مکی اور مدینی دور میں، خاص طور پہ مکی دور میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، جن دشواریوں کا، جس مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پیش نہیں آئی، اور فتوحات کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا تھا اور دین بہت تیزی کے ساتھ دور تک پھیلا تھا. خدمات تو سب کی اپنی جگہ تھی، مگر جو پھیلاؤ تھا دین کا یہ اس کی تعبیر تھی. تو اس لیے کہا تھا نا 22 لاکھ مربع میل حکومت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حکومت تھی. آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ کو اگر کسی کو آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو آپ کو اس شخص کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، آپ کی سوانح حیات میں ہر شعبے میں رہنمائی ملے گی، ہر شعبے میں رہنمائی ملے گی. آج 15 اگست ہے، انڈیپینڈنٹ ڈے ہے نا، مگر میں کہتا ہوں آزاد تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ تھے، آزاد تو ان کے زمانے میں لوگ تھے. شیر بکری کہتے ایک جگہ پانی پیتے تھے. یہ مثال مشہور ہے نا، شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی بکری پر حملہ کرے، کیوں کہ شیر ڈرتا تھا کہ بکری پر اگر حملہ کر بھی دیا، گرچہ کہ یہ کمزور ہے، گرچہ کہ یہ کمزور ہے، میں اس پر اگر حملہ کر دوں تو یہ مر جائے گی، مگر اس کے باوجود وہ حملہ نہیں کرتا تھا. ڈرتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ خلافت کا دور حضرت فاروق اعظم کا ہے، کر دیا تو میرا کیا ہوگا. عدل و انصاف اس کی پہچان ہے، عدل و انصاف اس کی پہچان ہے کہ عدل و انصاف اس معیار پر تھا کہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا ناانصافی کرنے کی، کسی کا حق مارنے کی، حق عدولی کی کوئی کوشش یا ارادہ بھی نہیں کر سکتا تھا. واقعات ایسے ایسے ملتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائزہ لیا ہے اپنی رعایا کا گھوم کر کے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ اندھیری رات میں بھی گھر کے اندر بیٹھ کر کے بھی لوگوں کو حضرت عمر فاروق کا ڈر رہتا تھا. دودھ میں پانی ملانے والا ڈرتا تھا کہ پانی کیسے ملاؤ،
لوگ کہتے تھے ملا تو تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، تو کہتا تھا نہیں، حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو پانی ملانے والا دودھ میں پانی نہیں ملاتا تھا. اتنی دہشت تھی، کرپشن نام کو نہیں تھا. حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے تک جو قانون نبی نے بنایا تھا اس کو ایسے نافذ کر دیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو باہر آئے، کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو باہر آئے. آج اعلان کرو، مستحقین تو آئیں گے، جو غیر مستحق ہوگا وہ بھی باہر آئے گا. اور اس وقت عدل و انصاف دیکھیے، وہ کہتے تھے جب ہمارا حق نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے. ایک پہچان تو یہ ہے کہ لوگ اپنا حق پہچاننے لگے تھے اور ڈرتے تھے ناحق ہم کسی کا حق نہیں لے سکتے، ورنہ آج اعلان کرو تو ناحق لوگ بھی جو ہے نا وہ لے لیں گے. چلو آ رہا ہے تو لے لو، ہوتا ہے نا ایسے، ہمارا حق نہیں مگر لے لو، کل کام آ جائے گا. ایک پہچان تو یہ ہے کہ جو حق والے تھے وہ سمجھتے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے تو ہم کیسے لے، اور جن کا حق تھا وہ نظر ہی نہیں آتے تھے. یعنی سب ایسے مالدار ہو چکے تھے کہ سب مالک نصاب، کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق بچا ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون، شریعت کے قانون کی یہ شان ہے. زکوٰۃ کا نظام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قائم کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا، اس مقصد کو حضرت فاروق اعظم نے پا لیا تھا. جو تھیوری تھی اس کو پریکٹیکل حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں کیا تھا. فتوحات اور کامیابی اور صرف جنگ کا سلسلہ نہیں تھا، عدل و انصاف کا سلسلہ بھی بہت جوش پر تھا، عروج پر تھا. کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا تھا. شیر بکری پر حملہ کرنے سے پہلے ڈرتا تھا کہ یہ مجبور ضرور ہے مگر حملہ کروں گا تو بعد میں میرا کیا ہوگا. تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہر شخص اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر میں نے کسی کا حق چھینا تو اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوگا پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، سزا ہوگی. اتنا خوف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دور خلافت میں رہا ہے. تو یہ اس کی تعبیر تھی. یہ وہ بڑا جو تھا وہ برتن، ڈول، جس کے ذریعے سے پانی نکالا حضرت عمر فاروق نے. ایک اور تعبیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان فرماتے کہ میں نے ہی خواب دیکھا اور میں نے خواب دیکھا کہ کچھ افراد میرے سامنے ہے، انہوں نے قمیض پہنی ہے، کرتا پہنا ہے، مگر کسی کا کرتا جو ہے سینے تک ہے، کسی کا کرتا اس سے بھی اوپر ہے، کسی کا کرتا اس سے تھوڑا نیچے ہے. مگر جب میں نے فاروق اعظم کو دیکھا تو ان کا کرتا زمین پر لڑ رہا تھا، لٹک رہا تھا. تو پوچھنے والے نے تعبیر پوچھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق کا دین پھیلا نا، اتنا پھیلا کہ 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت تھی اور لوگ ایمان لائے تھے، ایمان لائے تھے. بزرگوں اور دوستوں، بڑی شان ہے ان کی، بڑی عظمت ہے ان کی. اور آج بھی میں نے کہا نا 15 اگست تو ہے مگر دیش لگتا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں پوری طرح آزاد ہو گیا تھا. غلامی سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کرا ہی دیا تھا، مگر وہ ایک سلسلے کی شروعات تھی. ایک قانون بنا کر نبی گئے مگر اس کا حق ادا کیا ان خلفائے راشدین نے. ان میں حضرت عمر فاروق بھی ایک شخصیت ہے. تو سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہے، سب نے اپنے اپنے حقوق کو ادا کیا ہے اور جو کچھ نبی سے لیا تھا وہ امت کو عطا کیا ہے. یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ رمضان میں جس طرح سے کھانا پینا حرام ہے اس طرح سے شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلقات بنانا بھی حرام ہوتا ہے روزے کی حالت میں. اور قانون یہ تھا کہ روزے کے ایام میں رمضان میں رات میں بھی یہ حرام تھا، رات میں بھی تعلقات کی اجازت نہیں تھی پہلے قانون میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور رات کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد ان کی اہلیہ نے خوشبو لگائی تھی تو اس کی وجہ سے وہ قربت ہوئی. دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو کی طرف مائل ہو گیا
اور قربت ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا کر دیا؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور قرآن پاک کی آیت پیش کر دی اور وہی اتری اور کہا کہ آج کے بعد روزے کے رمضان میں روزے کی راتوں میں تم پر تمہاری بیویاں حلال کر دی ہے، قربت تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ سہولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت میں ہوئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، وہاں نماز ادا کریں. خواہش ظاہر کی، خواہش کا اظہار کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی آیت مبارکہ سنا دی کہ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں نا پتھر پر موجود ہے، تو اس مقام کو مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر یہ آیت ظاہر ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کئی جگہ 3 کا ذکر ہے، کئی جگہ 4 کا ذکر ہے، کہ 3 آیتیں ہیں میری رائے کے موافق نازل ہوئی ہے، ایسا کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کی تائید میں، آپ کے مشورے کے تائید میں جو آپ نے اظہار کیا، اس کی تائید میں 20 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. کتنی؟ 20 آیتیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، تب تک پردے کے لیے حکم نہیں تھا، عورتوں کو پردے کا حکم نہیں تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش ایسا ہو کہ آپ کے ازواج بھی جو ہے وہ پردہ کریں. خواہش ظاہر کی، بہتر ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھی بری نظر رکھنے والے بھی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کے ازواج جو ہے وہ پردہ کریں. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اے نبی اپنے ازواج کو پردے میں رکھو. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان کو اپنے ازواج مطہرات کو پردے میں رہنے کا. تو اس پر رشک کی بنا پر آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ اے عمر تم نے یہ کیا کر دیا، یعنی کہ ہوتا ہے نا ایک قانون بدل گیا، اب ہم کو پردے میں رہنا پڑے گا. تو اس پر بھی جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات سن کر کے یہ کہا کہ اگر پردہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے انہیں آپ سے بہتر رشتے عطا فرمائے گا، آپ سے بہتر زوجہ عطا فرمائے گا. تو اس پر بھی حضرت عمر فاروق نے جو بات کہی، جواب دیا، اس پر بھی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. قرآن پاک اس پر بھی آیت موجود ہے. تو 20 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تو آپ کی تائید میں قرآن کی آیات نازل ہوا کرتی تھی. اس لیے لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشوروں میں شامل رکھو کیونکہ ان کی زبان پر حق بولتا ہے. ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. کہ ایک یہودی اور مسلمان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. مسلمان حقیقت میں وہ منافق تھا، لیکن منافقین بھی مسلمان کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں نا. تو دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا. تو یہودی نے کہا کہ چلو آپ کے نبی کے بارگاہ میں چلتے ہیں، فیصلہ کراتے ہیں. منافق تو یہ کہتا تھا کہ یہودی کے جو پادری ہوا کرتے تھے ان کے پاس چلتے ہیں. تو یہودی نے کہا نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ کرپٹ ہوتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور پھر جس طرح لی جائے اس کی طرف فیصلہ کریں گے. تو اس نے کہا نہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی صادق اور امین مانتے تھے. ایمان نہیں لائے وہ الگ بات ہے سب کے سب، مگر مانتے ضرور تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ حق بولتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چلے یہ واقعہ دھیان سے سننا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ کیا یہودی کے حق میں. جب یہودی حق میں فیصلہ کر دیا تو منافق کو برا لگا. باہر نکلنے کے بعد وہ کہتا ہے میں اس فیصلے سے راضی نہیں. منافق یہ کہتا ہے میں اس فیصلے سے راضی نہیں. چلو حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں. تو یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں.
یہودی اور یہ مسلمان منافق دونوں بارگاہ عمر میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کے یہودی نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہم دونوں میں جھگڑا ہوا تھا اور فیصلہ کرانے کے لیے ہم دونوں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ کر دیا، مگر یہ منافق، یہ مسلمان جو ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں اور یہ مجھے آپ کے دربار میں لایا ہے، آپ کی بارگاہ میں، تو لہٰذا آپ فیصلہ فرما دیں. تو حضرت عمر فاروق نے اس مسلمان سے پوچھا کیا یہی بات ہے جو اس نے کہی؟ تو اس مسلمان منافق نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے. تو کہا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی کا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار نکالی، باہر آئے اور گردن اڑا دی. کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں. اتنا قبول کروا لیا کہ جو یہودی نے کہا یہی سچ ہے، یہی بات ہے کہ تو راضی نہیں ہے نبی کے فیصلے سے. کہا ہاں یہی بات ہے اور آپ فیصلہ کیجئے میرے حق میں. اتنا ہی سن کر کے اندر گئے، تلوار لائی، گردن اڑا دی، گردن الگ کر دی. خبر پھیل گئی کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مسلمان کو مارا. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، عمر کیا تم نے ایک مسلمان کو مارا؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ حضرت عمر فاروق نے کہا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو. اس لیے میں نے ایک مسلمان کو نہیں مارا ہے، ایک منافق کو مارا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے باوجود یہ کیس لے کر کے حضرت عمر فاروق بارگاہ رسول میں نہیں آئے. یہ بھی کر سکتے تھے مگر اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی حضرت عمر فاروق نے. کہا جو نبی کے فیصلے سے راضی نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی گردن الگ کر دی. اور بڑے کوٹ سے تو چھوٹے کوٹ میں آتا ہے، بڑے دربار سے تو چھوٹے دربار میں آتا ہے. یہ بھی بات آپ کو ناگوار گزری. اب مسلمانوں یہ بات تو آپ نے سنی. اب آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ مسلمانوں میں آج کے زمانے میں 95 96 97 بھی کہہ سکتا ہوں % کام ہوتا ہے، مگر سب اپنے آپ کو ابھی بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں. اور یاد رکھو حضرت فاروق اعظم کا وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کے فیصلے سے راضی نہ ہو. اب آپ سوچیں گے یہ کہاں ہوتا ہے، تو میں آپ کو اس کی واضح مثال دیتا ہوں. جب بات آپ کی فضیلت کی ہے، آپ کی سیرت کی ہے، تو آپ کی سیرت سے کچھ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. مسلمانوں میں آپ دیکھ لینا، اب آپ جواب دیں گے ہاں یا نہ. مسلمانوں میں وراثت کو لے کر کے کورٹ میں کتنے کیس چلتے ہیں؟ پراپرٹی کو لے کر کے والدین کے انتقال کے بعد جو پراپرٹی ہاتھ میں آتی ہے تو بھائی بہنوں میں جو فساد ہوتے ہیں اس میں آپ نے اس طرح کے واقعات کتنی بار سنے ہوں گے. کتنے کیس چلتے ہیں کورٹ میں؟ سنا ہے میں نے 95% کہا، 96% کہا، 97% تک بھی آیا ہوں میں. بڑی مشکل سے مجھے لگتا ہے ایک سروے اگر آپ کرو تو 1-2-3% تک ممکن ہے کہ ایسے لوگ ملیں گے جو شریعت کے مطابق جو ہے وراثت کو تقسیم کرتے ہوں گے، شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرتے ہوں گے. یہ بات بہت اہم ہے، ورنہ 95 سے 97% تک لوگ جو ہے وہ ہضم کر جاتے ہیں. آپ جائیے اور دیکھیے کورٹ میں کتنے کیس چل رہے ہیں، یہ کورٹ تک کیسے پہنچے؟ کیوں آپ کو بارگاہ رسول کی عدالت کا فیصلہ منظور نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو شریعت بنائی اور اس شریعت میں جو قانون بنایا، وراثت کی جو تقسیم فرمائی کہ والدین کے انتقال کے بعد میں بیٹے کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، یعنی بھائی بہن کو اتنا حصہ ملے گا. جتنے بھائی جتنے بہن ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ دیکھ کر کے ایک مفتی یہ فیصلہ کرے گا اور بتائے گا کہ کس کے حصے میں کتنی وراثت آتی ہے، پراپرٹی کا کتنا حصہ کس کے حصے میں آتا ہے، وہ مفتی بتائے گا آپ کو.
یہ قانون آج کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے۔ پوچھو مسلمانوں سے، مسلمان اس پر راضی ہے یا نہیں؟ بظاہر زبان سے کہے نہ کہے، اپنے عمل سے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نبی کے اس وراثت کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ یہ راضی نہیں ہے نبی کی وراثت کی تقسیم پر، اس لیے ایک دوسرے سے حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہن یہ کہتی ہے کہ بھائی کو زیادہ کیوں، مجھے بھی زیادہ چاہیے۔ حق نہیں اس کا کہنے کا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا حق دے دیا ہے۔ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو جائے مفتیان کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس جائے، وہ آپ کو سمجھائیں گے اس تقسیم میں حکمت کیا ہے۔ عورتوں کو کم آتا ہے، عورتیں کہتی ہے تو کم نہیں ہے، مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہی ملتا ہے عورتوں کو۔ عورتوں کو ملنے کے کئی ذرائع موجود ہیں، علماء سے پوچھو وہ آپ کو تقسیم سمجھائیں گے ایسی کیوں ہے، کیا حکمت ہے۔ مردوں کو زیادہ حصہ ملا ہے، یہ بات درست ہے، مگر کیوں ملا ہے مردوں کو حصہ زیادہ؟ بھائیوں کو زیادہ حصہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ کفیل ہوتے ہیں۔ عورتیں کفالت نہیں کرتی، عورتیں کسی کے تابع رہتی ہے۔ ہمارا دین آسان دین ہے، بہترین دین ہے، اور جو دین نبی نے دیا ہے، جو قانون نبی نے دیا ہے، اس سے بہتر قانون کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی قانون نافذ کر دیا تھا حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں، جس کی وجہ سے ہر طرف خوشحالی تھی۔ کسی نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیتا تھا، لوٹ فریب نہیں کرتا تھا، عدل و انصافی نہیں تھی۔ یہ سیاست دان بھی اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم کی حکومت کا دور دیکھ لے، عدل و انصاف کے ساتھ سیاست بھی کر سکتے ہیں۔ سیاست کا ایک بہترین نقشہ فاروق اعظم پیش کرتے اپنی حیات سے، اپنی سیرت سے، اپنی سوانح حیات سے۔ وہ کبھی دیکھ لے تو کوئی سیاست کرنے والا اگر حضرت فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلے گا تو ایک بہترین نظام قائم ہو سکتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیے حضرت فاروق اعظم کو جس نے پڑھا ہے اور ان کے قوانین سے جو کچھ قوانین اٹھائے ہیں، ان ممالک میں آج بھی عدل و انصاف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں ان قوانین میں سے کچھ قوانین اٹھائی نہیں گئے، مگر آج بھی قوانین میں سے بڑا حصہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت سے لیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں کرپشن آیا ہے، کرپٹ ہوئے ہیں لوگ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں یہ لا علمی کی بنا پر کہتے ہیں۔ عورت یہ کہتی کہ مجھے کم ملا ہے، پھر مرد یہ کہتا کہ نہیں مجھے پورا ملنا چاہیے، میں غریب ہوں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں، وراثت کی تقسیم جو نبی نے کی ہے، مسلمان اگر ہوگا تو اس پر راضی ہوگا، اور راضی اگر نہیں ہوتا ہے تو بقول حضرت عمر فاروق کہ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ تو ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ پہلے یہ دیکھے کہ میں ہوں کون۔ یہ عمل اگر میرے سے سرزد ہوتا ہے حق چھیننے کا کسی کا وراثت میں، تو میں ہوں کون، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب بتاؤ، یہاں نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، حق چھین رہے ہیں۔ ایک بھائی سب لینا چاہتا ہے تو کہیں دیکھا تو بہن سب لینا چاہتی ہے، کہیں کوئی غریب ہے تو اس کو دبا دیا ہے، 4 لوگوں نے لے لیا، 1 کو ہٹا دیا، 2 نے لے لیا، 3 کو ہٹا دیا۔ باہر صورت یہ ہے کہ ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی جو ہے آپ کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت بنائی، جو قانون بنایا، جو وراثت کی تقسیم فرمائی، اس تقسیم سے ہم اور آپ راضی نہیں ہیں۔ اور پھر اس پر یہ ہے کہ اس تقسیم پر جو شریعت کی تقسیم ہے، جو قاضی کرتا ہے، اس عدالت سے نکل کر کے آپ غیروں کی عدالت میں جاتے ہیں اور دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں دستک دیتے کہ ہمیں حق دلاؤ اپنا، ہمارے لیے اپنے لیے انصاف کی آواز اٹھاتے ہیں کہ انصاف کرو، ہمارے لیے عدل چاہیے ہمیں۔ جھوٹ فریب وہاں لکھا جاتا ہے۔ آپ کو لائر بتائیں گے کہ یہ کیس کرنے والے کتنا جھوٹ لکھتے ہیں۔ سوچو، اوپر کی عدالت سے اترے اور نیچے کی عدالت میں آئے۔ ایسے ہی جیسے وہ شخص بارگاہ رسول سے نکل کر کے بارگاہ عمر میں آیا تھا، اس بات کو حضرت عمر فاروق نے برداشت نہیں کیا، فوراً فیصلہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وراثت کی تقسیم میں راضی نہیں ہے؟
جو ہم یہاں سے نکل کر کے کوئی مفتی سے نہیں پوچھتا, کوئی قاضی سے نہیں پوچھتا, کوئی کسی عالم دین سے نہیں پوچھتا, کوئی مشورہ وراثت کا نہیں کیا جاتا, کوئی نہیں. چند ایک افراد آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے. فتویٰ اگر لیا بھی جاتا ہے تو تسلی کے لیے وہ شخص لیتا ہے جس کا حق مارا گیا ہو, وہی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے کہ میرے حق میں یہ ہے یا نہیں. وہ کچھ کر نہیں سکتا, کورٹ کیس میں جاتا ہے, کیس کورٹ میں جاتا ہے اور کورٹ میں وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بولو یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اب یہ واقعہ سنا آپ نے, اب ذرا دیکھو اس میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. یہ قرآن کی آیت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اطاعت کرو جو تم میں امیر ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور جو تم میں امیر بنائے گئے ان کی اطاعت کرو. اطاعت کرنی ہے یعنی مفتیان کرام جو فتویٰ دے, قاضی شہر جو فتویٰ دے تمہارے لیے, اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. مگر کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے؟ نہیں آتا. اس کے بعد میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اور پھر اگر تمہارے آپس میں جھگڑا ہو جائے, تنازع ہو جائے, تو پھر اللہ کے رسول کے طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. آؤ اس کوٹ میں آؤ, شریعت کی طرف آؤ اور یہاں آ کر کے اپنی بات پیش کرو. اگر تم ایمان رکھتے ہو, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت کے دن پر, پوچھو ان وراثت میں حق تلفی کرنے والوں سے ان کا آخرت پر ایمان ہے یا نہیں. دنیا میں ساری پراپرٹی ہضم کر جانے کی کوشش کرنے والے, ان سے پوچھو آخرت کا ڈر ہے یا نہیں, خوف ہے یا نہیں ان کو. قرآن کہتا ہے اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو, اور یہاں آ کر کے سلجھاؤ. ذالک خیر واحسن تأویلا, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, اچھا ہے. احسن تأویلا, یہاں تمہارے لیے جو کیا جائے گا وہ بہتر ہے. قرآن کی یہ آیت کا شان نزول یہ واقعہ بنا جب حضرت عمر فاروق نے قتل کر دیا تھا. تو بزرگوں اور دوستو, یہ ایک بڑا رونا ہے ہمارے سوسائٹی میں, ہماری قوم میں پراپرٹی ہضم کرنے کا. تو میں ان لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ شریعت کی طرف آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کسی کا حق نہ مارے اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہو, کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے, یاد دلا کر کہتا ہے ان کنتم تؤمنون, اگر تم مومن ہو, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم مومن ہو اور اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا خوف کر کے تقسیم جو رسول پاک نے جیسی کی ہے اس پر راضی ہو جانا چاہیے. یہ حضرت عمر فاروق کے سیرت کے حوالے سے ایک پیغام مسلمانوں کے نام. اے کاش کہ مسلمان اس پر عمل کر لے. ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو غیروں کے پاس جا کر کے دروازے کھٹکھٹانے کی, کسی بھی معاملے میں ضرورت نہیں ہے. ہر فیصلہ اللہ رسول نے قرآن و حدیث میں کر دیا ہے, مگر نہیں ہر مسئلے کے لیے وہ کورٹ میں جاتا ہے. اپنوں کے فیصلوں سے راضی نہیں ہے, دوسروں کے دھکے کھاتے ہیں, دوسروں کے پیروں میں آتے ہیں. اے کاش کہ یہ ہمارے علماء کرام کے پاس, مفتیان کرام کے پاس, قاضی شہر کے پاس آ کر کے مسائل پیش کرے تو ان مسائل کا حل ان کو مل جائے گا, عین قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے گا. مگر نہیں, یہاں ان سے راضی نہیں, وہ کسی بھی مسئلے پر راضی نہیں ہے, وہ کسی بھی مسئلے پر راضی نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ غیروں کے دروازے پر جا کر کے کھٹکھٹاتے ہیں. یہ وہی ہے کہ اوپر کے کوٹ سے نیچے کے کوٹ میں آنا. تو یہ سراسر غلط ہے. غلط ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اپنے ایمان کا اس میں محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ عمل کیسا ہے, کتنا درست ہے یا کتنا نادرست ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی 20 آیات نازل ہوئی, ان میں سے ایک آیت کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, ایک آیت کا شان نزول میں آپ کے سامنے پیش کیا. ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ساری آیات نازل ہوئی ہے جس کا تذکرہ اس وقت کرنا بہت مشکل ہے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یقیناً بہت بڑی ہے، بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کو جنازے پہ لٹایا گیا تھا، اس وقت دعا کی، نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، دعا کی اور اس کے بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مولا علی مشکل کشا تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کی اطاعت کی جا سکے۔ یہ قول حضرت علی کا موجود ہے، اس طرح سے نیکیوں میں جس کی اطاعت کی جا سکے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر آئیں، میں ابو بکر اور عمر جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اپنے دو صاحبوں کے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ، اور آپ دیکھ رہے آج بھی وہ اپنے دو صاحبوں کے ساتھ ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی آرام فرما ہے، آپ کی قبر انور شریف کے پاس ہی آرام فرما ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، روایت بعد میں سناتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے، آپ کا دور خلافت شروع ہوا، تو جس وقت آپ منبر پر بیٹھے اس وقت مال غنیمت آیا، کہیں سے کافی مال آیا، تو اس کی تقسیم کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو آگے کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق ہو یا حضرت صدیق اکبر ہو یا حضرت عثمان غنی ہو، ان خلفائے راشدین میں سب کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ آپ خلیفہ ہے اس وقت، مگر تقسیم کرنے کے لیے، عطیات کو تقسیم کرنے کے لیے حسنین کریمین کو آگے کیا اور ان کے ذریعے تقسیم کروائی۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ ابا جان، میں ایک خلیفہ کا بیٹا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ عطیات میرے ذریعے تقسیم کیے جائے، مجھے یہ شرف ملے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ وہ کتابوں میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا حسنین کریمین کے باپ جیسا پہلے باپ لاؤ اور ان کے نانا جیسا پہلا نانا لاؤ۔ نہ تم ان کے باپ جیسا باپ لا سکتے ہو، نہ ان کے نانا جیسا نانا لا سکتے ہو، تو پھر یہ حق کیسے مل سکتا ہے تم؟ یہ بات بتا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، پھر حضرت علی سے محبت، اہل بیت سے محبت کا اظہار فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مگر کچھ لوگ اس بات کو بڑا اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اہل بیت سے خلفائے راشدین نفرت کرتے تھے، معاذ اللہ، نہیں، جھوٹ بات ہے، یہ تہمت باندھی گئی ہے۔ ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے ایک نے بے شمار واقعات احادیث کی کتابوں میں ملیں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین انتہا درجے تک محبت کرتے تھے اہل بیت اعظام سے۔ تو حضرت حسنین کریمین سے یہ تقسیم کروایا، بیٹے کو یہ جواب دیا۔ تو حسنین کریمین نے یہی قول حضرت عمر فاروق کا اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سنایا جا کر کے۔ تو حضرت علی نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اگر عمر فاروق نے یہ کہا ہے تو جاؤ انہیں یہ کہہ کے بات میری پہنچاؤ کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ یہ روایت حضرت علی کر رہے ہیں، تو جو علی کے ماننے والے ہیں وہ بھی دیکھ لے کہ علی کس کی تعریف کر رہے ہیں۔ جو صرف حضرت علی کے ماننے والے ہیں اور دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے کہ حضرت علی کا یہ قول جھوٹ تو نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت علی کو مانتے ہو تو ان کے قول کو بھی مانو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جا حسنین کریمین سے کہ جاؤ اور یہ میری بات
حضرت عمر تک پہنچاؤ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. عمر اہل جنت کا چراغ ہے، یہ بات میری ان تک پہنچاؤ جا کر کے. تو پھر حسنین کریمین نے یہ بات ان تک جا کر پہنچائی. تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو حسنین کریمین سے کہا کہ جو بات تم نے مولا علی مشکل کشا کی مجھ تک پہنچائی ہے تو کیا تم اس کو لکھوا کر لا سکتے ہو؟ کیا بات ہے. تو حسنین کریمین نے کہا جی. پھر وہ گھر آئے اور حضرت عمر فاروق کی درخواست پیش کی. حضرت علی نے وہی حدیث جو نبی نے پاک نے بیان کی تھی بشارت حضرت عمر فاروق کے شان میں، اس کو تحریر کیا، لکھا، اور لکھ کر کے حسنین کریمین نے اس تحریر کو حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچایا. حضرت عمر فاروق نے اس کو لیا، اس پرچی کو، اور دیکھا، خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کے حوالے کیا، حضرت عبداللہ کے حوالے کیا، اور کہا کہ بیٹا یہ پرچی سنبھال کر رکھنا، اور جب میرا وصال ہو جائے تو میرے ساتھ اس کو دفن کرنا. ذرا سوچ کر دیکھو، ہم تبرکات لے جاتے ہیں، یہ حضرت علی کی تحریر لے جا رہے ہیں. لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نفرت کرتے تھے. حضرت مولا علی مشکل کشا کی تحریر، کتنی محبت کرتے ہوں گے وہ کہ ان سے لکھوایا، جو بات کہہ رہے ہیں وہ لکھ کر دے دو تاکہ وہ تحریر میرے ساتھ قبر میں جائے، اور جب فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں بتا سکوں یہ سند لایا ہوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی سند، مولا علی کی تحریر، یہ دکھا سکوں، مجھے لکھ کر دے دو اپنے ساتھ قبر میں. ان کے لیے حضرت مولا علی مشکل کشا کی تحریر تبرک تھی. بھائی ہم تو بعد میں آئے، ہمارے لیے تو تبرک ہے. میری بات سمجھو، بعد میں آئے تو جو گزرے ان کے جو اشیاء، ان کی نسبت رکھنے والی اشیاء جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے برکت والی ہے. مولا علی سے پہلے ہے نا حضرت عمر فاروق، عمر میں بھی بڑے ہیں، مگر ذرا سوچ کر دیکھو، مرتبے میں وہ علی کو بڑا سمجھتے ہیں، ولایت میں مولا علی کو بڑا سمجھتے ہیں. حضرت عمر فاروق بھی مولا علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے جب حضرت مولا علی مشکل کشا کا ولایت کا اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پر کیا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا، اور جس کا مولا علی نہیں میں بھی اس کا مولا نہیں. جب اعلان کیا تھا تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق آئے اور آ کر کے مولا علی مشکل کشا کو مبارکباد دی. اے مولا تو سب کا مولا ہے، تو ہمارا عمر اور صدیق کا بھی مولا ہے. نعرہ تکبیر، یہ بات، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تو یہ نفرتیں نا بعد سے لوگوں نے پیدا کی ہے، ان میں تو آپس میں محبتیں تھیں، اور اس تحریر کو وہ تبرک سمجھ رہے تھے. تبرک تو ہمارے لیے ہے وہ، مگر حضرت عمر فاروق بھی اس کو برکت سمجھ رہے، سند سمجھ رہے اس کو، حضرت علی کے لکھی ہوئی تحریر کو. یہ بات غور کرنے والی ہے. محبت کا معیار اور عالم کیا ہوگا ان سے، کتنا مانتے ہوں گے وہ، کتنی ولایت پر، ان کی ولایت پر کتنا یقین ہوگا حضرت عمر فاروق کو. یہ بات اس میں ثابت کرنی ہے. ایسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اے انسانوں میں، بشروں میں سب سے بہترین بشر، سب سے بہترین، اس لقب کے ساتھ پکارا. جب اس لقب کے ساتھ پکارا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عمر اب تم نے جب مجھ سے یہ کہا ہے تو تم یہ بھی سنو کہ رسول پاک نے تمہارے لیے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ بھی رسول پاک نے کہا. صدیق جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد بشر میں سب سے بہترین، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. تو حضرت عمر فاروق نے اسی لقب کے ساتھ پکارا. تو پھر حضرت صدیق اکبر نے بھی القاب کے ساتھ حضرت عمر فاروق سے کہا کہ سنو پھر میں بھی تم کو سناتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ عمر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو آج تک. عمر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس پر آج تک سورج طلوع ہوا ہو، یعنی عمر اتنے بہترین ہیں. دیکھو خلفائے راشدین میں آپس میں محبت، اور ساتھ ہی ساتھ مرتبہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنا ہے وہ سناتے تھے، سنا ہے وہ سناتے تھے. تو بزرگوں اور دوستوں بڑی محبت تھی اہل بیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ تذکرہ میں نے اس لیے بھی کر دیا ہے کہ یہ مہینہ ہی اہل بیت کا ہے، یہ نسبت ہی ان کی ہے، تو وہ برکتیں بھی ہم کو حاصل ہو جائے. بہرحال
پھر وہی بات کہوں گا جو پہلے کہی تھی، جو تذکرہ آپ نے سنا ہے اس کو دوسروں کو سناؤ، تذکرے کرو، جہاں بیٹھو بات کرو، پوچھو لوگوں سے جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کون ہیں، کیا بتا سکتے ہو ان کے بارے میں؟ تو سنو میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ مرتبہ ان کا یہ ہے، ان کی شان و عظمت یہ ہے، فرشتوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے، فرشتے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ایمان لانے پر جو ہے فرشتے خوش ہوئے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے جبرائیل امین آئے۔ اور بڑی بات کیا ہے پتہ ہے؟ جب حضرت، واقعات تو بہت سارے ہیں، کیا کیا سنا ہے آپ کو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نا، ایمان لائے دار ارقم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ 3 مرتبہ ہاتھ مارا، نبی پاک نے اپنا دست مبارک مارا اور دست مبارک کی تھپکی دی سینے پر اور کہا اے اللہ، عمر کے دل میں جو غل ہے، جو سابقہ عداوت ہے، غل کہتے ہیں سابقہ عداوتوں کو، نفرتوں کو، اس کو پوری طرح سے نکال دے اور ایمان داخل فرما دے۔ تو جس کے ایمان کے لیے نبی نے پہلے بھی دعا کی ہو، جس کے ایمان کے لیے ایمان لانے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کی ہو، اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ تو تبھی تو فرشتے بھی خوش ہیں۔ پھر کہتا ہوں حضرت عمر فاروق کیا ہے تو دعائے محمد ہے، حضرت عمر فاروق کیا ہے تو انتخاب خدا ہے۔ یہ بڑی شان آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، لہٰذا ان کا تذکرہ کرو، اپنے گھروں میں جا کر تذکرہ کرو، تاکہ ان اسلاف کی پہچان ہمارے بچوں کو بھی ہو جائے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہو جائے۔ تذکرے سناؤ، اور اگر یہ ممکن آپ سے نہ ہو سکے تو آج کے زمانے میں بہت سہولیات موجود ہے، آپ کے پاس، سب کے پاس فون موجود ہے نا، موبائل سب کے پاس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار علماء کرام کی خطابات موجود ہیں، اس کو لے اور اس کو سنے اور اپنے گھر میں سنائے۔ اتنی سہولت ہونے کے باوجود اگر ہم اپنی شخصیات کو نہیں پہچان پائے تو پھر ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ آج بہت آسانی موجود ہے مگر ان کے تذکرے نہیں ہے، ان کا ذکر کہیں نہیں ہوتا۔ تو مجلس سے سجاؤ، ضروری نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا نظام ٹھپ ہے، سب بند ہے، مسجدیں بند ہے، جلسے بند ہے تو تذکرے بھی بند ہو جائے، نہیں، تذکرے کو اور بڑھا سکتے ہو۔ جہاں جلسوں میں ایک جگہ جلسہ ہوتا تھا، تذکرہ ہوتا تھا، اب ہر گھر میں تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر گھر کو حضرت عمر فاروق اور اہل بیت اعظام کا جو ہے وہ تذکرہ کرنے کا ایک ماحول بنا دو، ایک ذکر کی مجلس سے سجاؤ، اور سہولت موجود ہے آپ کے پاس، خود کرو یا کم سے کم کسی کا تقریر موبائل کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے، بہت ساری فیسلٹیز موجود ہے، اس ذریعے سے بھی ہم ان کا تذکرہ کر سکتے۔ کم سے کم ان کے تذکرے، ان کی سوانح حیات ہمارے کانوں میں تو اترے، آواز تو آئے، تاکہ دل میں اتر جائے، تاکہ ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کرم فرمائے ہم سب مسلمانوں پر، اور ہم نے جو کچھ سنا سمجھا اس پر محبت کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔